انعام کی آیت نمبر 56 سورۃ الانعام کا 7واں رکوع اور 7ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین کہ انہیں پوجوں، تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ یہ پوجنا عقل کے بھی خلاف ہے اور دلیل اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بے جان پتھر خدا نہیں ہو سکتے، اور علم بھی یہ کہتا ہے کہ بے جان پتھر خدا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، لا اتبع اہواءکم میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یعنی تمہارا جو طریقہ ہے وہ نفس کی اتباع ہے اور خواہش کی اتباع ہے۔ تم نفس کی پیروی کرتے ہو، خواہش کی پیروی کرتے ہو، دلیل تمہارے پاس نہیں، تم دلیل کا اتباع نہیں کرتے، اس لیے تمہارا یہ طریقہ اختیار کرنے کے ہرگز قابل نہیں۔ قل لا اتبع اہواءکم اے محبوب آپ فرمائیے میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یعنی تمہارا دین خواہشات کا نام ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں، یعنی اگر میں تمہارے دین پر چلنے لگوں تو میں بہک جاؤں گا اور سیدھی راہ پر نہ رہوں گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ نبی معصوم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوموں کے سردار ہیں، تو نبی کبھی گمراہی کے راستے پر چل نہیں سکتے، لہذا میں کبھی تمہارے دین کو نہیں اپناؤں گا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انی علی بینۃ من ربی میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، میرے پاس روشن دلیل ہے کہ میں سچے دین پر ہوں، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید روشن دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر معجزات روشن دلیل ہیں، اور توحید کے براہین واضح دلائل یہ روشن دلیل ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انی علی بینۃ من ربی میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم اسے جھٹلاتے ہو، یعنی اے کافروں میں روشن دلیل رکھتا ہوں، جس دین پر ہوں اس دین کا حق ہونا دلائل سے ثابت ہے، اور تم بد نصیب ہو کہ اس روشن دین کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون به میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کفار مذاق اڑانے کے لیے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں عذاب ہوگا، جہنم کی یہ ہولناکیاں ہیں، تو بس اب جلدی کریں، ہم پر جلدی عذاب نازل کرا دیں۔ اس آیت میں ان کافروں کو جواب دیا گیا، اور یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سوال کرنا بالکل بیجا ہے۔ ان الحکم الا للہ حکم نہیں مگر اللہ کا، حقیقی طور پر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یقص الحق
وہ حق فرماتا ہے، اس کا فرمان حق ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی یہ عذاب میرے پاس ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو مجھ میں اور تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، فیصلہ کر دیا جاتا، میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا، اور جب دیکھتا کہ تم میرے رب کے گستاخ ہو، مخالف ہو، تمہیں فوراً ہلاک کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالی حلیم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، چابیاں، لا يعلمها الا هو، انہیں وہی جانتا ہے۔ غیب اللہ تعالی ہی جانتا ہے، تو جسے وہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے، بغیر اس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ اس آیت میں مشرکین اور کفار کا رد کیا گیا، جو کاہنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کاہنوں کو جنات غیب کا علم دیتے ہیں، اور جنات کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں غیب کا علم ہے۔ تو اس کا رد کیا گیا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کاہنوں کو، نجومیوں کو اور جنات کو غیب کا علم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یعنی انبیاء کو اور اولیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ نے انبیاء کو وحی کے ذریعے غیب کا علم عطا فرمایا، اور اولیاء کو انبیاء کے وسیلے سے غیب نصیب ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔